الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے M ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسین۔ آج کی اس درس میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاریخ کی ایک عظیم شخصیت اور خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں گفتگو کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ گفتگو میں چاہتا ہوں کہ مختصر طور پہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، اور لیکن مجھے اس اختصار کرنے میں اتنا وقت لگا کہ شاید جتنا جو ہے اس پورے واقعے کو بیان کرنے میں نہ لگتا۔ آپ کے اتنے فضائل ہیں، آپ کے اتنے مناقب ہیں، آپ کی اتنی بڑی فضیلتیں ہیں کہ جس کو 5-10 منٹ کی ویڈیو میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن عربی کا ایک مقولہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس کو پورے طریقے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے میں آج آپ کی خدمت میں مختصر طور پہ سیرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے عظیم لیڈر بھی تھے آپ، مسلمانوں کے قائد بھی ہیں آپ، اور مسلمانوں کے آپ خلیفہ بھی ہیں، اور جلیل القدر آپ صحابی ہیں، اور آپ کا نام جو ہے وہ عمر بن الخطاب ہے۔ اور عمر الخطاب رضی اللہ عنہ آپ تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ جتنے بھی غزوات ہوئے ان تمام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ شریک رہے۔ آپ غزوہ بدر کے اندر بھی شریک ہوئے، غزوہ احد کے اندر بھی آپ شریک تھے، خندق کی جب جنگ ہوئی تو آپ اس میں بھی آپ شریک تھے، اور اسی طریقے سے اور بھی جتنے اسلام اور کفر کی جو جنگیں ہوئی ہیں ان تمام میں آپ جو ہے وہ شریک ہوئے ہیں۔ آپ کی پیدائش عام الفیل کا واقعہ جو مشہور واقعہ ہے اس کے 13 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ آپ سابقین من السابقین الی الاسلام ہیں، یعنی اسلام میں جو لوگ سبقت لائے، جو اسلام میں سب سے پہلے جو داخل ہوئے، ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسانہ وقلبہ، کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور آپ کے دل کے اوپر جو ہے وہ حق کو جاری کر دیا، کیونکہ آپ ہمیشہ حق بات کو بیان کرتے تھے، حق کے لیے لڑتے تھے، اور حق کی بات کی جو ہے وہ حق کی گفتگو آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ صحیحین کی ایک روایت ہے جس کے راوی جو ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس راستے سے آتے ہیں اس راستے سے شیطان نہیں آتا ہے، یعنی شیطان دوسرے راستہ اختیار کر لیتا ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خوف اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اتنی زیادہ تھی کہ جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور آپ سے ڈر اور خوف ہوتا تھا شیطان کو، تو وہ بھی شیطان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والے راستے پہ وہ نہیں آتا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا یہ فتح کی دلیل تھی، یہ مسلمانوں کے لیے نصرت کی دلیل تھی، اور مسلمانوں کے لیے جو ہے یہ نصرت کا باعث بنی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے تکلیفوں سے نکلنے کا ایک ذریعہ بنا، اور کشادگی کا ایک ذریعہ جو ہے وہ بنا، اور آپ کی ہجرت بھی مسلمانوں کے لیے فتح اور نصرت کا باعث تھی، اور آپ کی عمارت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے رحمت کی باعث تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے نکاح کیا۔ آپ عاشرہ المبشرہ بالجنہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 صحابی کے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی اور جنت کی خوشخبری ملی، ان میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ آپ کی خلافت میں فارس اور روم کی جو ہے فتح ہوئی، اور فارس اور روم کی حکومتیں جو ہیں وہ گریں، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ عمر خطاب کی جب اسلام لائے تو اس کے بعد ہمیں جہری طور پہ جو ہے عبادت کرنے کا موقع ملا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کو فاروق کا لقب دیا گیا، اس لیے کہ آپ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا، اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو الحفظ ہے۔ اور آپ کا اسلام لانا، بعض لوگ کہتے ہیں الگ الگ واقعات بھی آپ کے اسلام لانے کے بیان کیے ہیں، لیکن سب سے جو اصل بات ہے، جو صحیح اور راجح بات ہے، وہ یہ ہے جس کو حضرت جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصیت کے لیے دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تو اسلام کو عزت اور اسلام کو فتح 2 آدمیوں کے ذریعے سے دے، اور وہ 2 آدمی کے جو ان دونوں آدمیوں سے جس کو آپ پسند کریں
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو ان میں سے ایک دعا جو ہے وہ ابو جہل کے لیے تھی اور ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے تھی۔ تو ترمذی کی روایت کے بقول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی اور اس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اسلام لائے۔ اور حضرت جو ہے ابن مسعود فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام میں عزت ہی دی اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے شہرت ہی دی۔ ابن عباس ہی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہرن جو ہے اسلام قبول کیا، آپ نے باقاعدہ جو ہے اعلان کر کے اسلام قبول کیا۔ اور ترمذی کی روایت ہے جس کے راوی جو حضرت عقبہ بن عامر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہوتے۔ اور بھی بہت سارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور مجھے ایک محل نظر آیا کہ اس کے پڑوس میں، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ ایک عورت جو ہے حور جو ہے وہ وضو کر رہی ہے، اور میں نے دیکھا کہ بڑا اچھا محل تھا، میں نے کوشش کی کہ میں اس میں داخل ہوں، لیکن مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت یاد آئی اور اس وجہ سے میں وہاں پہ داخل نہیں ہوا۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں نہیں داخل ہوئے، آپ اس میں ضرور جو ہے وہ تشریف لاتے۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کو میرے اوپر پیش کیا گیا ہے اور مجھے لوگ دکھائے گئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، ان کی چھاتی اور ان کے سینے تک کچھ کی قمیص آتی ہیں اور کچھ جو ہے اس سے کم ہیں، اور اسی اسنا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میرے سامنے پیش کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بہت لمبی قمیص جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اس کی تعویل کیا کیا، تو فرمایا کہ میں نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ جو ہے وہ دین کی سمجھ دی ہے اور بہت زیادہ آپ کو علم دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں بہت سارے قرآن کریم کی آیات کا نزول ہوا، جیسے کہ حجاب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پردہ جو ہے آپ اس کا حکم دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پہ خاموش رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا اور پردے کا حکم جو ہے وہ نازل ہوا۔ ایسے ہی جب مقام ابراہیم کے پاس سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی تو قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور وہاں جو ہے نماز پڑھنے کا جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بارے میں آپ کی جو رائے تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ ایسے ہی جو ہے بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا موقف جو ہے وہ صحیح تھا اور اس کی اللہ تعالیٰ نے تائید کی۔ ایسے ہی جو ہے منافقین کے لیے جب نماز پڑھائی، عبداللہ ابن جو ہے سب سے بڑا منافق تھا عبداللہ ابن ابی، رئیس المنافقین جس کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ یہ منافق نماز پڑھیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر ہی کی بات کی تائید کی اور ان کی بات کو صحیح قرار دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ علم دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ علم کی سمجھ بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد جو ہے آپ نے خلافت سنبھالی اور آپ سخت مزاج تھے، لیکن خلافت کے آ جانے کے بعد آپ نہایت نرم دل ہو گئے اور بہت زیادہ نرم ہوئے، اور اتنے زیادہ نرم دل ہوئے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر راتوں کو جو ہے مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، مدینہ کی گلیوں میں گھما کرتے تھے اور تلاش کرتے تھے کہ کوئی جو ہے محتاج، کوئی فقیر اور کوئی مسکین تو نہیں ہے، اور اتنی زیادہ آپ نے جو ہے رحم دلی آپ کے جو ہے خلافت میں آ جانے کے بعد، خلافت جب ملی تو اس کے بعد نہایت آپ نرم دل ہو گئے اور آپ بہت زیادہ متقی تھے اور آپ جو ہے رعایت کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اس کے لیے بہت ساری تاریخ کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ رعایت کا کتنا زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ انصاف آپ کے زمانے میں بہت زیادہ پروان چڑھا، بہت زیادہ آپ جو ہے وہ انصاف کیا کرتے تھے، اور آپ کی خلافت میں جو ہے اسلام کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہوا، جیسے کہ میں نے بتایا فارس اور روم کو جو ہے کی فتح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب کی، یہ بہت بڑا اعزاز تھا جو ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے۔
آپ کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کا رتبہ دے گا. جیسے کہ جب آپ احد کے پہاڑ پر چڑھے تھے تو فرمایا تھا کہ آپ جب احد جو ہے وہ ہلنے لگا تو فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، اور ان میں سے جو ہے ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے. اور گویا کہ آپ کے بارے میں بھی یہ تھا کہ یہ آپ کو پیشن گوئی کی گئی تھی کہ حضرت عمر کی بھی شہادت ہوگی. اور ویسے بھی جو ہے آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے تیرے راستے میں شہادت مجھے نصیب فرما، واجعل موتی فی بلد رسولک، اور میری موت جو ہے وہ جو ہے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو. یہ دعا آپ کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں دعائیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ قبول فرمائی. اور آپ کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ ابو لولو مجوسی جو ہے وہ ناراض تھا، کسی وجہ سے کوئی ٹیکس کا مسئلہ تھا، اور اس نے چھری، حضرت عمر کو یہ پتہ بھی تھا اور اس نے کہا بھی تھا کہ میں ایک سامان تیار کر رہا ہوں، اور جو پورا حدیث میں وہ واقعہ بیان کیا گیا. حضرت عمر کو اندازہ تھا کہ یہ مجھے جو ہے وہ شہید کرے گا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ سے یہ کہا کہ آپ جو ہے اس سے کوئی بدلہ نہ لیں کیونکہ شبہ میں آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے. اور بہرحال جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو یہ جو ہے دروازے سے ابو لولو مجوسی داخل ہوا اور اندھیرا تھا، دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس نے وار کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس کی وجہ سے جو ہے پریشان ہوئے اور آپ جو ہے وہ گر گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کی اور اس کے بعد جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کی، اور یہاں تک کہ 13 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین جو ہے ان کو جو ہے شدید چوٹیں پہنچی، اور ان میں سے 7 صحابی جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے. اور بہرحال جب اس نے یہ سوچا ابو لولو نے کہ اب میرا بچنا جو ہے وہ مشکل ہے، صحابہ کرام مجھے ضرور پکڑیں گے، تو اس ظالم نے خود اپنے آپ کو جو ہے وہ نیزہ مار کے جو ہے خودکشی کر لی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب افاقہ ہوا تو آپ نے سب سے پہلی بات جو پوچھی وہ یہ تھی کہ یا لوگوں نے نماز پڑھ لیا یا نہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ ہاں ہم نے نماز پڑھ لی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ایسے آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے لمن ترک الصلاۃ، کہ جو نماز چھوڑ دے. بہرحال 26 ذوالحجہ کو عربیہ یعنی بدھ کا دن تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ شہادت ہو گئی. یہ بالکل مختصر سے مختصر، بالکل یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ مختصر واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور آپ زیادہ جو ہے وضاحت کے لیے سیرت کی کتابیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت ساری کتابیں ہیں، وہ پڑھیں، آپ خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، لوگوں تک بھی یہ بات پہنچائیں. اور اس ویڈیو کو بھی آپ ضرور جو ہے وہ شروع سے آخر تک دیکھیں، جو اچھی بات کی ہے اس پہ آپ عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے راضی ہو گیا ہے، اور آپ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے راضی رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بزرگ اور محترم لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا حشر کرے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے حضرت عمر اور صحابہ کے بارے میں جو ہے وہ محبت ہو، اور وہ لوگ کہ جو ان صحابہ کے بارے میں بغض رکھتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے، اور اللہ رب العالمین جو ہے ان کو ان کے دلوں میں حضرت عمر اور صحابہ کرام کی محبت پیدا فرمائے. اور بہت شکریہ. اور جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو ضرور آپ اس کو جو ہے وہ جب آپ سنیں تو آپ کو اچھا لگے تو آپ ضرور اس کو لائک بھی کریں، اور اپنے دوستوں سے بھی آپ اس کو شیئر کریں، اور اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو اس چینل کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں. جزاک اللہ خیر.